10 محرم کے دن جو علم بٹھایا جاتا ہے، اس علم کے بارے میں بھی ہم ایسے ہی ہمارے سنی بھائیوں سے، سنی مسلمان عورتوں سے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت میں کسی بھی طبقے سے بلیو کرتے ہو، بہت سے لوگ ہیں ہمارے سماج میں، الگ الگ نام ان کے رکھے گئے ہیں، کوئی نام ہو، ناموں سے فرق نہیں پڑتا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ علم بٹھانا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ بٹھاتے ہیں، بٹھانے دو، ان کو ان کا عذاب اور سزا ان کو ملے گی، ہمارا کوئی کام نہیں۔ وہ بٹھا رہے، بٹھانے دو، ہم کو کیا کرنا اس سے؟ بھئی اب دیکھو غیر مسلموں کے تہوار آ رہے، اب ایک تہوار کا وقت قریب آیا، ایک اور تہوار آتا، ان کا اپنا تہوار ہے، ہمیں جیسے غیر مسلموں کے تہواروں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، بھئی ان کا مذہبی حق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اسی طرح یہ شیعوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ علم بٹھانا شیعوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہمیں کیا کام ہے بھائی؟ جیسے ایک مسلمان مندر کو، چرچ کو، گرودوارے کو جا کر وہاں اپنی منتیں مرادیں مانگنے کو صحیح نہیں سمجھتا، اسی طریقے سے علم کے سامنے جا کر اپنی منتیں مرادیں مانگنے کو بھی غلط سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو معاشرے میں علم کے سامنے، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، عورتوں کی کثرت، اللہ حفاظت کرے، اللہ ہماری بہنوں کو سمجھ دے، ان کی عقل کو صحیح کرے، صحیح علم عام کرے۔ اور بہنوں سے اسی لیے کہہ رہے بار بار کہ مکاتب میں جا کے مضبوط دین کا علم سیکھو، صحیح عقیدہ سیکھو، صحیح علم سیکھو اللہ کے واسطے۔ کئی مسلمان عورتوں کا حال یہ ہو جاتا کہ محرم کے دن، محرم سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے سے پورے علم کی سیوا میں رہتے ان لوگ۔ علم کی سیوا کیا ہے صاحب؟ وہ علم کہیں ہے کہ ابھی دنیا میں اس وقت ہے؟ علم بول کے کوئی تو بھی آدمی ہے کیا؟ علم بول کے کوئی انسان ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ وقت آتا تو کپڑا لے لے کے، ڈنڈے لے لے کے پورا ایک اسٹرکچر بنا دیے، وہ بنا دے کے جیسے ہی انہیں باہر نکلا، اس میں اتنی شکتی آ گئی کہتے کہ غیر اولاد والے یعنی بے اولاد جو جوڑے رہتے، ان کے سامنے جا کے ٹھہرے تو ان لوگوں دیے تو پورے کھوپرے لے کے، کھوپرے کی گھٹی اس کے گود میں گرتے کچھ، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو جا رہا۔ کئی کو اماں کئی کو اتنا خوش ہوتے ہیں، بولے تو نہیں اب ان کی گود بھر دی ہے نا، علم گود میں وہ ڈالا نا کھوپرے کی بھٹی، اب انہوں اماں بن جاتے کہتے۔ میں سوچا یہ سیکریٹ اچھا ہوا دواخانے کے ڈاکٹروں کو نہیں معلوم ہو گیا تو پورے عورتوں کو یہ ایک ایک علامہ لا کے دواخانوں میں لگا لیے تو وہ کھوپرے کی بٹی ڈالتی گئے تو بچے ہوتے رہتے، ان لوگوں کو فل کاروبار چلتا۔ بے وقوفی والی بات ہے، قرآن کے عقیدے کے خلاف۔ قرآن کہہ رہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا بچے دیتا، جس کو چاہے بچیاں دیتا، جس کو نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ بانجھ بنا دیتا، اللہ کا حکم چلتا۔ لیکن علم کے اندر اتنی شکتی آ جا رہی، اتنا پاور آ جا رہا کہ بے اولاد جوڑوں کو علم اولاد دیتا کرتے۔ اللہ ہدایت دے۔ کیسے کہتے شرکیہ کام، وہ بچے کو جیسے علم کے سامنے گھما رہے لوگ، کیا ہوا ماں کئی کو گھما رہے، بولے تو نہیں، وہ بچے کو کہتے چھپ چھپ بیمار رہ رہا، پورے بیماریاں چلے آتے، کہتے ارے دیوانی میری اماں، بیماریاں جاتے کی نہیں معلوم مگر کیسی بدبو آ رہی وہاں سے، بیماریاں الٹا لگ جائیں گے اس کو، بچے کے سامنے گھما رہے علم کو۔ اور حالات ایسے ہیں کہ وہ علم کے اندر جو صاحب رہ رہی، اللہ حفاظت فرمائے، میرے کو ایک اطلاع ملی کہ ایک صاحب سال بھر کے پیٹنٹ شرابی ہے، انہوں جھولتے مینار، انہوں کہتے علم کے اندر ہے۔ اللہ حفاظت کرے، کتنا کیسا بے ادبی کر رہی، مبارک پیارے پیارے نامہ لگا کے ایک شرابی کو، اللہ جانتا کوسی کوسی حالت میں ہے، انہیں اس کو اندر علم کے اندر ہے۔ اب انہیں اس کے سامنے جا کے ایک اسسٹنٹ ہے، انہیں جو بول رہا مسلمان گھروں پہ آ رہا، دیکھو غیر مسلموں کے گھروں پہ جا رہا یا غیر سنیوں کے گھروں پہ جا رہا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، پھر کہہ رہا ہوں علم کا مسلمان گھر پہ کیا کام؟ بتاؤ آپ کیا کام مسلمان گھر پہ، مسلمان بستی میں علم کا کیا کام؟ اب کیا کیا عقیدے ہیں اللہ کو معلوم۔
उलमा ने लिखा, अलम का बिठाना भी हराम, अलम का उठाना भी हराम, अलम का देखना भी हराम, जाकर देखना भी हराम, टीवी पे देखना भी हराम, मोबाइल में देखना भी हराम। कई मुसलमान घरानों की औरतें 10 मुहर्रम को टीवियां लगा के, फोना लगा के वो अलमों का लाइव देखते बैठ के, कैसा मातम हो रहा। अब वो मातमा कर रहे थे देख के, अल्लाह देखो ने बेचारा कैसा माल ले रहा, अल्लाह देखो ना बेचारी कैसा माल ले रही, रखो देखो अल्लाह मियां कहीं जहन्नम में आप लोगों को भी वैसे मानने लगेंगे। इसलिए कि बहुत बड़ा गुनाह है वो देखना, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो जो करते हैं करे, हमारे मुसलमानों को इससे बचना। मेरी बहनों, कई मुसलमान बहनें मुहर्रम के मुबारक महीने में अपने घर में अलम नहीं बिठाते, अलम के सामने नहीं जाते, अलम के सामने बच्चे नहीं बेचते, अलम के सामने चढ़ावा नहीं चढ़ाते, लेकिन जाकर अलम देखते। शहर का बड़ा अलम, बहुत बड़ा अलम, वो अलावे को जाके अलम देखते, हराम है। मातम देखते हराम है। इस्लाम में मातम की इजाजत नहीं है, याद रखो। इस्लाम में गम करने की इजाजत सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद नहीं। कई वाकयात है सहाबा सहाबियात के, 3 दिन के बाद उन्होंने गम नहीं किया। और फितरी तौर पर रो लेना, आंखों से आंसू निकलना, ये फितरी चीज है, नेचर है ये। लेकिन बाज़ाब्ता महफिलें सजा के, इनविटेशन देके, इनवाइट करके, महफिल कायम करके, कई के वास्ते अरे हम रोने बैठ रहे, अब ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसको नौहा करना बोलते, अल्लाह के नबी मना फरमाए, मत करो नौहा बोले। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकीनन बहुत ज्यादा दर्द भरी शहादत थी, लेकिन नौहा फिर भी उस पर भी हराम है, जायज नहीं है, नौहा हराम है। फितरी गम ये तो हर एक के दिल की आवाज है, ईमान का तकाजा है कि नवासे रसूल शहीद कर दिए गए, अहले बैत अतहार के 72 अफराद शहीद कर दिए गए। दर्द, दिल का दर्द होना, बेचैन हो जाना, ये ईमान का तकाजा है। लेकिन इसमें भी इस्लाम को फॉलो करना है कि नौहे करना जायज नहीं, मातमा करना जायज नहीं। याद रखो, बाद लोग क्या करते, कंफ्यूज कर देते, अरे मातम नहीं करते, तुम्हारे को नवासे रसूल से मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत है रे भाई, मोहब्बत इसको नहीं बोलते। मोहब्बत करने का तरीका भी वही है जो नबी बताए, और मोहब्बत की हद वही है जो नबी बताए, और मोहब्बत की हद नबी ने बता दी। अगर किसी का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम करो, यह हद है। मातम का नहीं करना यह भी हद है। हम मोहब्बत में क्या वो हद पार कर देंगे जो नबी बताए? नहीं कर सकते। गम है हमको, लेकिन गम के इजहार का वो तरीका नहीं अपनाएंगे जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता।